صلی اللہ سیدنا نبینا محمد مبارک وسلم۔ یہ فرمایا کہ کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے سبب ایمان لائیں گے؟ یہود کے بارے میں جو زمانے تنزیل میں موجود تھے۔ تو حالانکہ ان میں کا ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا پھر اس میں تعریف کر دیتا، اس کے بعد کہ اسے سمجھ رکھا ہے اور وہ جانتے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک فریق تو ایسا ہوا کہ دانستہ تعریف کرتا، دوسرا منافقین کا، تیسرا منافقین کو عتاب کرنے والوں کا، اور چوتھا امیین کا، جن کو خود کتاب یعنی توریت کا علم نہیں تھا، بلکہ احبار جو کچھ بتا دیتے تھے وہ اسی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ وہ تو صرف گمان رکھتے ہیں۔ تو اب یظنون کیا بنے گا ترکیب میں؟ اس کو ظاہر کیا ہے، یعنی قوم یظنون، اور ان نافیہ ہے تو اس کی جگہ ماں کو رکھا ہے، یعنی ما ہم الا قوم یظنون، تو وہ محض گمان کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اب ظن وہ ہوتا ہے جس میں جانب مخالف کا احتمال ہو، ایک جانب راجح ہو اور دوسری جانب کا بھی احتمال ہو، لیکن احبار تو جزم رکھتے تھے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ جزم رکھتے تھے، اس کو ظن کیوں کہا گیا؟ تو اس کو بتایا ہے کہ اصل میں ظن کا اطلاق تو اسی پر ہونا چاہیے جس میں جزم نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسی رائے پر بھی ظن کا اطلاق ہو جاتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ اس رائے والا اپنے خیال سے جذب رکھتا ہو، اس وجہ سے ظنون فرمایا گیا۔ تو اب چونکہ ان کے نزدیک یہ ایسا خیال نہیں تھا جس میں جانب مخالف کا احتمال ہو، بلکہ وہ اسی کو قطعی سمجھتے تھے، پھر بھی ظن کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ کبھی ظن کا اطلاق علم کے مقابلے میں ہر رائے اور اعتقاد پر ہوتا ہے جو دلیل قطعی کے بغیر ہو، اگرچہ اس رائے اور اعتقاد والا اس پر جزم رکھتا ہو، جیسے مقلد کا اعتقاد جو تشکیک مشکک سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور کسی شبہہ کی وجہ سے حق سے بھاگنے والے کا اعتقاد، تو وہ اپنے شبہہ کی بنا پر اس کے پر قطعی طور پر جزم رکھتا ہے، لیکن وہ ظن ہی کے درجے میں ہے کیونکہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب ایک فریق ہو گیا جو تحریف کرتا تھا، وہی اصل تھا کہ اس کو پاس توریت کا کتاب اللہ کا علم تھا اور دانستہ تحریف کرتا، تو ان کے لیے خاص طور سے وعید ہے۔ دوسرا منافقین، تیسرا ان کے عتاب کرنے والے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس سے تھوڑا دام خریدیں۔ کتاب لکھیں یعنی اصلی کتاب نہیں بلکہ تحریف شدہ کتاب، کیونکہ تعریف کر کے لکھنا یہی جرم ہے، اور اصل توریت کو لکھتے تھے تو کوئی جرم ہے نہیں، اس کے اوپر ویل مرتب نہیں ہوگا۔ اچھا، فویل تحسر و ہلک، یعنی حسرت اور ہلاکت ہے، تو یہ ویل کا اصلی اور لغوی معنی بیان کیا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ ویل ایک وادی ہے یا پہاڑ ہے جہنم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جس میں ٹھکانہ لیں گے وہ جن کے لیے ویل ٹھہرایا گیا ہے، ویل کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس پر اعتراض یہ کہ من قال سے مصنف نے اس کو تعبیر کی، حالانکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہوگی جس میں عذاب دیا جائے گا۔ تو من قال زمانے میں کسی عام آدمی کا یا کسی امام کا قول ہے، حالانکہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، امام سیدی نے اس کی تصحیح کی ہے، تو یہ تعبیر ان کی مناسب نہیں ہے۔ اب اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ ویل کا اصلی معنی تو حسرت و ہلاکت ہے،
اور ویل نام ہوا جہنم کا، تو اس جہنم کے ایک وادی کا، تو اس وادی کا نام ویل کیوں ہوا، مناسبت کیا؟ تو اس مناسبت کو بیان کیا کہ جو اس وادی میں ہوں گے ان کے لیے حسرت و ہلاکت ہوگی، تو وادی کو حسرت و ہلاکت کہہ دیا گیا، تسمیۃ المحل بسم الحال۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جہنم میں ایک وادی یا پہاڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جس میں ٹھکانہ بنائے گا وہ شخص جس کے لیے ویل قرار دیا گیا ہے۔ اب ویل اس وادی کو یا اس پہاڑ کو کیوں کہا گیا، اس کو کہا ہے وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِذَلِكَ مَجَازًا، اور شاید کہ اس کو اس نام سے موصوف کیا مجازاً، وہی تسمیۃ المحل بسم الحال، کہ ویل کی جگہ وہ ہوگی اور ویل اور حسرت اور ہلاکت والے اس میں ہوں گے۔ اور اصل میں ویل مصدر ہے جس کا کوئی فعل نہیں ہے، یعنی اس سے ماضی مضارع وغیرہ نہیں آتے۔ اب یہاں پر ویل مبتدا ہے، للذین یہ خبر ہے، تو ویل تو نکرہ ہے، نکرہ کیسے مبتدا واقع ہوا؟ تو اس کو کہا ہے کہ یہ نکرہ کا مبتدا واقع ہونا اس لیے جائز ہے کہ یہ دعا کے طور پر ہے، اور دعا میں نکرہ کا مبتدا ہونا جائز ہوتا ہے، جیسے السلام علیکم۔ وَإِنَّمَا صَاغَ الْإِبْدَاءُ بِهِ نَكِرَةً، نکرہ ہونے کی حالت میں اس سے ابدا درست ہو گئی اس وجہ سے کہ یہ دعا ہے۔ ویل ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھا ہے، یعنی تحریر شدہ کتاب۔ اب اس پر یہ ہے کہ اصل توریت میں اگر یہ ملاوٹ کر دیتے تو دیکھنے والے تو یہی سمجھتے کہ اصل کتاب میں یہی ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ھذا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ کہنے کی ضرورت ان کو کیوں واقع ہوئی؟ کیونکہ اصل توریت ہے، اس کا نسخہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا، تو ہر دیکھنے والا تو یہ جانتا کہ یہ کتاب اللہ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ شاید کہ اس سے مراد وہ ہے جو انہوں نے زائغ باطل تعویلیں لکھی تھیں، تو تعویلیں الگ سے لکھتے تھے اور ان تعویلوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو لکھتا تو آدمی ہاتھی سے ہے لیکن بطور تاکید، جیسے کہتے ہیں کتبتہ بیمینی، تو بے یمینی تاکید کے لیے ہے، ویسے یہ بھی ہے۔ تو جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑا دام لیں، خریدیں، تو یہ گزر چکا ہے کہ سمن تو اصل میں عوض کو کہا جاتا ہے، سامان کے بدلے میں جو ہوتا ہے وہ سمن کہلاتا ہے، لیکن سمن ہمیشہ رذیل ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس کو صرف کر دیتا ہے اور متاع جو عزیز ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو اب جو کچھ مال یہ حاصل کرتے تھے اس کو سمن کہا گیا اس لحاظ سے کہ وہ رذیل ہے، اور قلیل کہا گیا اس لحاظ سے کہ وہ دنیاوی ہے، پوری دنیا کے برابر بھی ہو تو قلیل ہی، قل متاع الدنیا قلیل، اور اس طرح کا مطلب وہی بدلے میں لینا، حاصل کرنا۔ اس لیے تفسیر کی کہ یحصلوا بھی عرضا من اعراض الدنیا، تاکہ اس سے دنیا کے سامانوں میں سے کوئی سامان حاصل کرے، کہ یہ اگرچہ جلیل ہو لیکن قلیل ہے بنسبت اس دائمی عقاب کے جس کے وہ مستحق ہوئی، کہ تحریف کی وجہ سے عذاب دائم کی مستحق ہوئی، اس کے مقابلے میں یہ قلیل ہے۔ اور دوسری یہ کہا ہے کہ آخرت میں جس ثواب کے یہ حقدار ہوتے اس ثواب کے مقابلے میں یہ دنیاوی سامان یہ قلیل ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ویل ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ویل ہے ان کے لیے اس سے جو یہ کماتے ہیں، یعنی رشوتیں لیتے ہیں۔ یہ لکھتے تھے لوگوں کی خواہش کے مطابق تحریف کر دیتے، تعویل کر دیتے اور اس کے بدلے میں کچھ مال لے لیتے، تو دو عمل ہوا، ایک تو تحریف کرنا اور دوسرے اس کے بدلے میں مال لینا، دونوں کے سبب ان کے لیے ویل ہے۔ اور مطلق ویل پہلے اوپر ذکر کیا ہے 3 مرتبہ۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ مس نہ کرے گی مگر چند ہی دن۔ اب یہاں پہ مس اور لمس کا فرق بیان کیا، مس سے چھو جانا، چھو جانے کا مطلب ہے کہ بدن جو ہے کسی چیز سے لگ جائے اور اس کا احساس ہو، یہی مس۔ اور لمس کیا ہے، وہ بھی چھونے کے معنی تو کبھی ٹٹولنے کے معنی ہوتا ہے۔ المسہ فلا اجدو، یہ شاعر نے کہا ہے اپنے بیٹے کے مرثیے میں، غلام علی تبکی و المسہ فلا اجدو،
اس پر رونے پر مجھے ملامت کی جاتی ہے اور میں اس کو ٹٹولتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں تو پاتا نہیں ہوں۔ وَكَيْفَ يُلَامُ مَحْزُونٌ كَبِيرٌ فَاتَهُ وَلَدُهُ، اور کیسے ملامت کی جاتی ہے ایسے غمزدہ شخص کو جو سن رسیدہ ہے اور بیٹا اس سے فوت ہو گیا ہے۔ تو اس کو کہا ہے کہ المسو اتصال الشیء بالبشرہ، کسی چیز کا جلد سے مل جانا اس طور سے کہ حادثہ اس سے متاثر ہو۔ تو اب انگلی لگ گئی کسی چیز پر اور احساس ہوا کہ ہے کوئی چیز ٹھوس ہے یا گرم ہے یا سرد ہے، اتنا احساس ہو گیا، ہی مس ہو گیا۔ اور لمس کا طلب لہو، گویا کہ اس اتصال کو طلب کرنا ہے۔ جیسے ڈھونڈنے اور ٹٹولنے میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے کہ فلاں چیز ہاتھ میں آ جائے، مل جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے المسحو فلا جدو، میں اس کو ٹٹولتا ہوں تو پاتا نہیں ہوں۔ الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے دن، تو اس سے قلت بتانا مقصود ہے، یعنی محصورہ قلیلہ، جو محصور ہے تھوڑے ہیں۔ مروی ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ ہم کو بچڑے کی پرستش کے دنوں کی تعداد کے برابر 40 دن عذاب دیے جائے گا، اور بعض نے کہا کہ دنیا کی مدت 7000 سال ہے اور ہم کو ہر 1000 سال کی جگہ 1 دن عذاب دیا جائے گا، تو اور گھٹا دیا، یعنی 7 ہی دن۔ تو اب یہ کہ عذاب ہم کو صرف چند ہی دن ہوگا، یہ بات کوئی اپنے سے نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ عذاب دینا نہ دینا اور تھوڑا دینا یا زیادہ دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ تو اس کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو کہ تم کو عذاب چند ہی دن دیا جائے گا۔ تو اس پر یہ سوال ہے، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اتخذتم اصل میں اتخذتم ہے، استفہامیہ ہے، کیا تم نے اللہ کا کوئی عہد بنا لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ اب عہد کی تفسیر خبر اور وعد سے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ خبر دے دے کہ فلاں کو عذاب نہیں ہوگا یا چند دن ہوگا، اور یہ خبر ہی اس کی طرف سے وعدہ ہے، اس لیے خبراً و وعدن کہا۔ کیا اللہ کیا تم نے کوئی عہد یعنی کوئی خبر اور کوئی وعدہ بنا رکھا ہے اس کے مطابق جو تم گمان کرتے ہو۔ اب یہاں پر اتخذتم ذال کے اظہار کے ساتھ ایک قرات ہے، یہ ابن کثیر اور امام حفص کی ہے، اور باقی لوگوں کے اتخذتم ذال کو طے کر کے ادغام کیا۔ تو ابن کثیر اور حفص نے ذال کے اظہار کے ساتھ پڑھا اور باقی لوگوں نے ادغام کے ساتھ۔ فلن یخلف اللہ وعدہ، کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی عہد بنا رکھا ہے کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یہ شرط مقدر کا جواب ہے، تو فا فصیحہ ہوگا جو شرط مقدر کے جواب میں آتا ہے، یعنی اگر تم نے اللہ کے یہاں کوئی عہد بنا رکھا ہے تو ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اور اللہ کی طرف سے کوئی عہد کوئی خبر نہیں ہے تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف جزم کرنا تمہارا بھیجا ہے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں خلف یعنی اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ تو اگر خبر اس کی ہو گئی کہ فلاں کام نہیں ہوگا تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، فلاں کام ہوگا تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بولتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ اتخذتم ام تقولون، تو اتخذتم میں ایک حمزہ ہے استفہامیہ، ام تقولون میں ام ہے، تو ام ایک ہوتا ہے متصلہ، جو دو معادل کے بیچ میں آتا ہے، جیسے قرأت ام کتبت، تو قرأت کتابت یہ دونوں معادل ہیں، اور اور ام سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں امر میں سے کسی ایک کا وقوع معلوم ہے۔ قرأت یا کتابت تو واقع ہوئی، مگر کون سی واقع ہوئی، قرأت واقع ہوئی کہ کتابت واقع ہوئی معلوم نہیں، تعین طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ کوئی ایک بات ہوگی، یا تو عہد ہوگا یا افترا ہوگا، تو یا تو تم نے عہد کر رکھا ہے تو تمہارا دعویٰ صحیح ہے، اور نہیں تو افترا کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اس صورت میں کہ ام متصلہ ہو، یہ ام حمزہ استفہام کا معادل ہے، اس معنی کر کے کہ دونوں امروں میں سے کوئی ایک امر ہونے والا ہے بطور تقریر کے، یعنی دونوں میں سے ایک بات کوئی ثابت ہے، یا تو عہد ہے یا افترا ہے۔ للعلم بوقوع احدہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا واقع ہونا معلوم ہے، یا منقطع ہو
اور منقطعہ میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک کلام ہوتا ہے پھر اس سے اضراب کر کے دوسرا کلام آتا ہے، تو پہلے کلام سے دوسرے کلام کی طرف انتقال ہو گیا کہ آج تو ہے نہیں، تم اللہ پر افطرا کرتے ہو. یا منقطعہ اس معنی کر کے بل اتقولون علی التقریر والتقریر، بلکہ کیا تم اللہ پر وہ بولتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. تو اس کو ثابت کرنا ہے، یعنی واقعتاً تم اللہ پر بغیر علم کے بولتے ہو، اور تقریر و توبیخ بھی کرنا ہے. اب ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں جس نے بھی کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر بلا آیا تو بلا جو ہے نفی کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے. علم تکتب، کیا تم نے لکھا نہیں؟ اس کے بعد کوئی کہے بلا یہ نہیں قد کتبت، تو انہوں نے نفی کی تھی کہ ہم کو لن تمسنا نار اللہ ایام معدودہ، آگ مس نہ کرے گی مگر چند ہی دن، تو اس پر بلا فرمایا گیا. کیوں نہیں؟ تو یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ زمانے دراز تک ہم آگ میں نہیں، جہنم میں نہیں رہیں گے، تو اس کے خلاف ہے. تو اس کا اس بات ہے، اس کی انہوں نے نفی کی، یعنی نار کا ان کو زمانے دراز تک اور دائر طویل تک مس کرنا. اور نفی بطور یہ عام طریقے پر ہے. عام طریقہ کیا کہ مطلق فرما دیے گا کہ جو بھی کوئی برائی کرے اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو وہ دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو جو اس صفت کے اس سے موصوف ہو ہمیشہ رہیں گے، اور تم بھی اس صفت سے موصوف ہو تو تم کو بھی ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ کنایہ کے طور پر ہو گیا کہ جو اس صفت والے ہوں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تم بھی اس صفت سے موصوف ہو جاؤ تو ہمیشہ رہو. اس کو کہا ہے لیکون کالبرہان علی بطلان قولہم، تاکہ یہ ان کے قول کے باطل ہونے پر دلیل و برہان کی طرح ہو جائے. اور بلا یہ نفی کے جواب کے ساتھ خاص ہے. سیاح کی تفسیر کی قبیحہ، بری چیز، اور سیاح اور خطیئہ میں فرق یہ ہے کہ سیاح کو بولا جاتا ہے اس میں جو بالذات مقصود ہو، یعنی قصداً کوئی برائی کی تو اس کو سیاح کہا جاتا ہے. اور خطیہ زیادہ تر اس میں بولا جاتا ہے جو بالعرض مقصود ہو، اس لیے کہ خطا سے ہے، یعنی کام تو صحیح کرنا چاہتا تھا لیکن غلط ہو گیا. جیسے کلی کرنا چاہتا تھا، یہ مسنون ہے وضو میں، اور پانی اندر چلا گیا تو یہ خطیہ ہے. یا انسان کو شکار کو تیر مارنا چاہتا تھا، انسان کو لگ گیا. یہ سیاح و خطیہ کا فرق بیان کیا. اور قد یقالو کہا ہے، یعنی کبھی اس کا استعمال اس میں ہوتا ہے جو مقصود بالذات ہو، خطیہ زیادہ تر اس میں جو مقصود بالعرض ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خطیہ کا بھی اطلاق مقصود بالذات میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں جو بالعرض ہو، اس لیے کہ خطا سے لیا گیا. کسب کمانا تو کمانا ہوتا ہے، تو برائی تو کوئی کمائی ہے نہیں کہ اس کے لیے کسب کہا جائے. تو کسب تو اصل میں نفع حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں من کسبہ میں اس کو سیاح سے متعلق کرنا، یعنی کسب کو سیاح سے متعلق کرنا، یہ اس کی قول بشرہم بعذاب علیم کے طور پر ہے، یہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ سب آگے